بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاسمین اور آپ مجھے سن رہے ہیں نیوز اے کیو گلوبل پر۔ آئیے بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے معاملے پر اسمبلی کا اجلاس آج جمعرات کو ہوگا۔ جیو نیوز کے مطابق آج قومی اسمبلی کا اجلاس معمول کے مطابق ہونا تھا، تاہم اب اسے اعتماد کے ووٹ کے اجلاس میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ قبل ازیں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے صدر مملکت کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ایڈوائز بھیجی جائے گی۔ واضح رہے کہ سینیٹ الیکشنز میں اسلام آباد سے جنرل نشست پر شکست کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ قومی اسمبلی میں اسلام آباد کے جنرل نشست پر متحدہ اپوزیشن کے امیدوار سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سینیٹر منتخب ہو گئے۔ قومی اسمبلی میں ہونے والی ووٹنگ کے نتیجے میں حکومت کے امیدوار عبدالحفیظ شیخ ناکام قرار پائے ہیں، جبکہ یوسف رضا گیلانی سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ عبدالحفیظ شیخ کے پولنگ ایجنٹ نے دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی درخواست دی تھی، تاہم دوبارہ گنتی میں بھی یوسف رضا گیلانی ہی کامیاب قرار پائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ پی ڈی ایم نے اپنے سینیٹ کے انتخابات میں تاریخی فتح حاصل کی ہے۔ ملک کی سیاست کو نیا رخ ملے گا۔ وزیر اعظم اسمبلیوں کو تحلیل کرے اور نئے صاف شفاف الیکشن کا انعقاد کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد حقان عباسی، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق اور سردار ایاز صادق نے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کی رہائش گاہ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم نے سینیٹ کے انتخابات میں تاریخی فتح حاصل کی ہے۔ ملک کی سیاست کو نیا رخ ملے گا۔ شہباز شریف کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، پولیس کی بھاری تعداد موجود ہے، صرف اس لیے کہ شہباز شریف سے ملاقات نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد سے شکست عام امیدوار کو نہیں ہوئی بلکہ اس ملک کے وزیر خزانہ کو ہوئی۔ تحریک انصاف کے 17 ارکان نے اپنے وزیر اعظم پر عدم اعتماد کر دیا ہے، اس کے بعد حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ملک کے مستقبل کا فیصلہ صرف اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے۔ حکومتی بینچوں سے وہ آواز اٹھی ہے جو پہلے اپوزیشن اٹھاتی تھی۔ نون لیگی رہنماؤں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اسمبلیوں کو تحلیل کریں اور نئے صاف شفاف الیکشن کا انعقاد کیا جائے۔ آج کوئی اور راستہ نہیں، ملک میں نئے الیکشن ہوں تاکہ ملک ترقی کے راستے پر چلے۔ کوئٹہ گلیڈیٹر نے ملتان سلطانز کو 22 رنز سے شکست دے دی۔ پاکستان سپر لیگ 6 میں یہ پہلا موقع ہے کہ پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم فاتح یاب ہوئی ہے۔ ملتان سلطانز کی جانب سے کپتان رضوان احمد کے علاوہ کوئی بھی بلے باز بہترین کارکردگی نہ دکھا سکا۔ محمد رضوان 50 گیندوں پر 66 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ ہوئے۔ دیگر بلے بازوں میں جیمز وینس 24، خوشدل شاہ 19، شان مسعود 1، شعیب مقصود 2، بریتھ ویٹ 4 اور رائلی روسو 3، سہیل خان 8 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کوئٹہ کی جانب سے قیس احمد نے 3 جبکہ محمد حسنین زاہد محمود نے 2 جبکہ ڈیل اسٹین اور محمد نواز نے 1 وکٹ حاصل کی، جبکہ ایک کھلاڑی رن آؤٹ ہوا۔ واضح رہے کہ ملتان سلطانز کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے باؤلنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ میچ کا ٹاس ہارنے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ کوشش ہوگی آج تینوں فارمیٹس میں بہترین پرفارمنس دے کر میچ اپنے نام کریں۔ آپ سے ملیں گے اگلے بلیٹن میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ شکریہ۔ نیوز اے کیو گلوبل۔